کہ مجھے اچانک سے کسی کے جنگلوں سے چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی آواز ہے جو پہلے مجھے آئی تھی۔ میں ہوش ہونے ہی والا تھا، آخری لمحوں میں بھی وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہ اسٹوری ایک ٹرک ڈرائیور پر ہے جو رات کو 3 بجے ایک سنسان روڈ پر، جو روڈ جنگلوں کے بیچ میں تھا، اس پر اپنی ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور اس نے وہاں پر کچھ ایسی انجان سی مخلوقوں کا سامنا کیا جس سے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ چلیے اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بات 1975 کی ہے۔ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ میں اپنے روٹین کے مطابق ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور آج مجھے میرے دوست کے گھر جانا تھا۔ اس نے مجھے کسی کام کے لیے بلایا تھا، اور میرے دوست کا گھر مجھ سے 8 گھنٹے کی ڈرائیونگ پہ تھا۔ میں ٹرک چلا رہا تھا اس انجان روڈ پر، جس پر رات کے وقت نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہوتی ہے، نہ کوئی انسانی مخلوق، نہ کوئی وہاں زیادہ تر جانور ہوتے ہیں، لیکن رات کو وہ سناٹے دار روڈ ایک عام انسان کو کاٹ کھانے کو دوڑ سکتا ہے۔ میں اپنا ٹرک چلا رہا تھا، ابھی میں نے کچھ ہی ڈرائیو کی ہوگی کہ مجھے اچانک سے کسی کے جنگلوں سے چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آئی۔ میں گھبرا گیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں نے اپنی ڈرائیونگ کو جاری رکھا۔ ابھی میں آگے 10 منٹ ہی گیا ہوں گا کہ میں نے دور سے ایک سفید نما کسی چیز کو دیکھا جو آگے کھڑی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی ہے، اور اس کا حلیہ کوئی پرانے زمانے کی دلہن جیسا تھا۔ میں تھوڑا گھبرایا، لیکن میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ پہلے تو اس نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا، لیکن وہ اچانک سے پیچھے مڑی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی آواز ہے جو پہلے مجھے آئی تھی۔ اب میں نے بغیر کسی حادثے کا انتظار کیے اپنا ٹرک دوبارہ چلایا، اور میں نے پیچھے مڑ کر دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ اب وہ مجھے روڈ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس سناٹے دار روڈ اور سائے دار درخت جو عجیب سی شکلیں بنا رہے تھے درخت اپنے سائے سے، مجھے اب بہت خوف آنے لگا، اور میں اپنی ڈرائیونگ کنٹینیو کر رہا تھا۔ اتنے میں نے آگے دیکھا کہ آگے وہی لڑکی دوبارہ کھڑی ہے میرے ٹرک کے آگے۔ اب مجھے مجبوراً اپنا ٹرک روکنا پڑا، اور میں نے روک کر اترا، اور میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی لفٹ چاہیے تو مجھے بتا دیں، یا کسی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں۔ لیکن وہ لڑکی کچھ جواب نہیں دے رہی تھی۔ اتنے میں مجھے میرے دوست کی کال آئی۔ میں نے اس کی کال اٹھائے بغیر اس لڑکی کو بولا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں، لیکن وہ لڑکی کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اب مجھے غصہ آیا، اور میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اب دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، جس پر وہ لڑکی کچھ نہیں بولی اور اپنا منہ موڑ کر جنگل میں چلے گئی۔ نہ جانے وہ کس جگہ چلے گئی۔ ایک انسان کا جنگلوں میں کیا کام، وہ بھی ایسے سناٹے دار روڈ اور ایسے خطرناک خوفناک جنگل میں۔ وہ لڑکی چپ چاپ جنگلوں میں چلی گئی، جو کہ مجھے بہت عجیب لگا۔ اب میں دوبارہ اپنے ٹرک میں آگے بیٹھ گیا، اور میرا خوف تھوڑا ہلکا ہوا، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ اس طرح میری جان نہیں چھوڑے گی، اور اس نے وہی کیا۔ میں ابھی آدھے گھنٹے کی مسافت پہ ہی تھا کہ مجھے پیچھے سے میرے ٹرک میں کچھ عجیب سی حرکتوں کو محسوس ہوا، اور مجھے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہوئی، کسی کے ناخن کی، کسی کے پیچھے سے چنگاڑنے کی، رونے کی عجیب سی آوازیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میرا یہاں سے بچ جانا مشکل ہے۔ اب مجھے میرے ٹرک کی بھی ٹینشن ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نے اپنا ٹرک ایک سائڈ میں روکا اور پیچھے جا کر دیکھا تو وہی لڑکی عجیب سے حولیے میں خون والے آنسوؤں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جا کے کہا کہ یار تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی، اور اب اس کا حولیہ بگڑنا شروع ہوا۔ اس کے آنسو خون میں بدل چکے تھے، اور اس کے لباس میں بھی خون لگا ہوا تھا، اور اس کے پیٹ میں ایک عجیب سے ناخنوں کے نشان، اور ایسا لگ رہا تھا کسی نے خنجر مار کر پیٹ پھاڑ دیا ہو، اور وہ اس کی آنکھیں سرخ کالی ہو چکی تھی، اور وہ اب میرے سامنے زور زور سے ہنسنے لگی۔ اب میں نے موقع کو دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگنا ہی صحیح سمجھا، اور میں نے فٹافٹ اپنے ٹرک میں جا کے بیٹھا اور بھاگا، اور اپنے ٹرک کو سٹارٹ کیا اور چلانا شروع کیا۔ اب میں نے میری ٹرک کو بہت اسپیڈ میں چلانا شروع کیا،
کیونکہ اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور وہ لڑکی میری جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اب میں نے گاڑی کو اتنی اسپیڈ میں چلایا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ جتنا میں چلا سکتا تھا میں نے اس کو اسپیڈ میں چلایا، اور اچانک سے میرے سامنے ایک بہت بڑا ٹرک آ گیا، جس سے ٹکرا کر میں میرے ٹرک سے باہر گرا اور میرا ٹرک دور گیا اور زخم سے چور چور ہو چکا تھا، اور بس بے ہوش ہونے ہی والا تھا کہ آخری لمحوں میں بھی وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے تھی، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر میری آنکھ ایک ہاسپٹل میں کھلی۔ کسی نیک دل آدمی نے مجھے اس ہاسپٹل میں پہنچایا تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ میرے سر میں دراڑیں آئی ہے اور میری پسلیاں پوری ٹوٹ چکی ہیں اور میرے پاؤں پر بھی بہت سے زخم ہیں۔ سب نے کہا کہ تو شراب کے نشے میں تھا، جس کی وجہ سے تو یہ اپنا ایکسیڈنٹ کروا بیٹھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت شراب کے نشے میں بالکل نہیں تھا۔ وہ جو لڑکی، وہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ سب ایک سچ اور حقیقت ہے جس کو میں پوری زندگی کبھی جھٹلا نہیں سکتا، اور اس واقعے کو جب بھی سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ یہ واقعہ میرے لیے اتنا خوفناک تھا کہ اس کے بعد آج تک میں نے کبھی ٹرک دوبارہ نہیں چلایا، اور کبھی بھی ایسے سنسان اور اندھیرے روڈوں پر۔ اگر آپ بھی کوئی مجھ سے اپنی سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل یا نمبر پر مجھے اپنی سٹوریز شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔